السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من هؤلاء الفائزين. آج کا خطبہ جمعہ اگر اسے مرحلہ وار تقسیم کیا جائے تو تقریباً 4 مراحل میں 4 حصوں میں اسے تقسیم کر سکتے ہیں، بلکہ 5 میں۔ سب سے پہلے خطبۃ الحاجہ جو ابھی پڑھا گیا، شروع میں امام صاحب نے پڑھا، اس کا ترجمہ ہماری اکثر کتابوں میں خطبے کے ساتھ موجود ہے اور بار ہمیں کر بھی چکا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے اہم بات جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کی گئی وہ تھی بارش کی نعمت۔ اس میں موٹی موٹی ذرا نمایاں ان قرآنی آیات کی تلاوت کی گئی اسی مقصد کے تحت کہ اللہ کے کلام کے ذریعے اس نعمت رحمان کو آپ کیا کریں، پہچانیں، جانیں، اس کی قدر کریں۔ تیسرے مرحلے پر جو بات بتائی گئی بارش کی اہمیت وغیرہ کے ساتھ ساتھ کہ اس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قرار دیا ہے؟ رزق کو، جس میں سب سے پہلے عافیت آتی ہے، صحت و تندرستی بھی رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر جس کے ذریعے آپ کی کیا عصب الحیات جسے کہتے ہیں، وین آف دا لائف، شریان حیات، کیا مال و دولت، اور اس کا ذریعہ یہی بارش وغیرہ ہوتا ہے۔ تو اس عظیم نعمت اور دیگر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان پر شکر، سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ سب سے پہلی وہ چیز کیا ہے جس سے شکر آپ کا آغاز ہوتا ہے؟ اگر وہاں شکر ہو تو سارا بار کا شکر قبول۔ جس طرح ارکان اسلام میں سے ایک ایسا رکن ہے، بلکہ 2 رکن ہیں، وہ ہوں تو آپ کی ساری باتیں صحیح، ورنہ کوئی بھی صحیح نہیں، کسی کی اہمیت نہیں۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں بتایا ہے، ابھی ہم پڑھیں گے، کہ شکر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، ورنہ آدمی کتنا شکر گزاری میں رہے تو وہ بےمان ہے، کام چور، حرام خور بھی، بےمان بھی اور نہ شکرا بھی، حالانکہ وہ اپنے آپ کو شکر گزار سمجھتا ہے۔ اور چوتھی بات میں خطبے کے دوسرے حصے میں جس چیز پر بہت زیادہ توجہ دی گئی وہ یہ کہ مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ یا دیگر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا جو شکر ہے اس کی کتنی شکلیں ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر خطبے کے دوسرے حصے میں جو مظلوم مسلمانوں کے لیے عموماً اور خصوصاً غزہ میں مظلوموں کے لیے ہر طرح کی دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور انسانیت کے اور ایمان کے سب سے بدترین دشمن کو شکست دے، انہیں فتح عطا کرے، اور پھر ان لوگوں کے دکھوں دردوں کو اللہ تعالیٰ مداوا کرے، اور ان میں سے جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، جو وفات پا چکے ہیں انہیں شہادت کا مقام عطا کرے، اور جو اس وقت مرد آزمائے اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے، اور ان معانات سے ان کے زخمی ہوں، بھوکے ہوں، پریشان حال ہوں، مصیبت زدہ ہوں، سب کا حامی اور ناصر اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد کے ذریعے بنے، اور ان کی ان مشکلات کو آسانیوں میں، کمزوریوں کو قوت میں، بے بسی کو فتح اور نصرت میں بدلے۔ وما ذلک علی اللہ عزیز۔ یہ تھا پورے خطبے کا خلاصہ۔ اسی پر اتفاق کریں گے، آگے چلیں۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں اس کی تفصیل، اللہ کرے کہ 10 منٹ میں ہو جائے۔ پہلے میں نے اس کا پورے کا نیکٹر اس لیے آپ کے سامنے رکھا تاکہ یعنی تقریباً ایک جس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ سے متعلق ایک مختصر سا کم از کم کیا ہو بیک گراؤنڈ۔ اس کے بعد جو اہم چیز اگر آپ دیکھیں گے پورے خطبے میں تھی وہ یہ کہ بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر، پر اللہ نے قرآن کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو گن ہی نہیں سکتے، انسان کو گنا شکر ہے، اس لیے تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو وہ سیکھ پا ہو جاتا ہے، اور نعمتیں بے شمار ہوتی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ آ کر گزر بھی جاتی ہیں کہ وہ اللہ کی نعمت تھی۔ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت توحید اور دین، اس کے بعد صحت و عافیت، اس کے بعد سکون، اس کے بعد رات کو سکون کی اگر اطمینان کی نیند آئے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو حصول رزق میں کوئی مطلب آسانی سے آپ کو مل رہی ہو، 2 ٹائم کی روٹی اور آسمان پر سر پر آپ کر کے ساتھ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کی اولاد، دیگر تعلیمی ذرائع، اور بے فکر اور بلا فکر و اندیشہ، یعنی رات کی آپ کو رہائش اور 2 ٹائم کی روٹی مل جائے اگر 24 گھنٹے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری دنیا کی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی نعمتیں اسے مل گئی۔ پھر جب دوسرا دن ہوگا تو اس پر آپ شکر کریں گے ہم، تو پھر اللہ تعالیٰ راہیں کھول دے گا۔ جو اللہ تعالیٰ دوسرے دن کی زندگی دے گا اس کے لیے رزق بھی اللہ تعالیٰ مہیا کرے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو اب یہ ایک تو قرآن آیت میں ہے جس کو اللہ رب پوری سورہ الاف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، رزق کی نعمت کا، امن کی نعمت کا، اور رزق کا ذریعہ کسی قرار دیا، اسی غیث کو، بارش کو، وفی السماء رزقکم وما توعدون،
اس سے نہیں، اس سے پہلی جمعے، اس سے پہلے بھی کہیں خطبے دیگر مساجد میں مختلف جگہ کے اندر میں بارش کے موضوع پر ہو چکے ہیں، اسی نام سے اگر آپ لوگ سرچ کریں نعمت الغیث، اسی میں سے ایک کو یہاں آپ کے سامنے ذرا مختصراً رکھا گیا ہے۔ بہت سے خطبے ہیں موجود نعمت الغیث کے نام سے، یعنی بارش کی نعمت۔ اس کے بعد یہ تو اللہ تعالیٰ نے احسان جتوایا ہے کہ امن اور رزق کی فراوانی کی نعمت، اور رزق میں ساری چیزیں داخل ہیں آپ کی، امن، سکون اور جسمانی صحت، ساری چیزیں، عیال، تعلیم، ساری چیزیں، عافیت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ من بات آمنا فی سربہ وعنده قوت یوم ولیلۃ فقد حیزت له الدنیا بحذافیرها، کہ جس کو سر پر چھت میسر ہوگی رات کو رہنے کے لیے، دن میں تو کہیں بھی آدمی رہ لیتا ہے، اس لیے بیت کہا جاتا ہے گھر کو، یعنی رات بسر کرنے کی جگہ، رات ہی کو آدمی کو گھر کی یاد آتی ہے۔ جس کو رات کے لیے سر پر چھت میسر ہو گئی اور 2 ٹائم کی روزی مل گئی، اس کو ساری دنیا کی نعمتیں مل گئی، کیونکہ جب دوسرا دن آئے گا، دوسری رات آئے گی، تو اللہ تعالیٰ جو رات لائے گا وہ آپ کے لیے ٹھکانہ بھی میسر کر دے گا۔ اور قدیم زمانے کے لوگ ایسے ہی تھے، رواں دواں، اور پھر جہاں کہیں کسی درخت کا سایہ ملے وہاں قیام پذیر ہو گئے۔ اب آتا ہے مرحلہ کہ یہ جو بارش ہے، اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اسی طریقے سے، جب ہم مختصر میں ان قرآن آیات کے معنی کے ترجمے کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے 2-3 پڑھی گئے، تو ان میں اللہ رب العالمین پہلی بات یہ کہتا ہے کہ ہم کیا ہے کہ آسمان پر یہ جو بادلیں ہیں، پہلے سمندروں سے ان کو بھاپ کی شکل میں اٹھاتے ہیں، پھر بلندیوں پر جا کر ان کو سرد ہواؤں کے ذریعے اس میں تبدیل کرتے ہیں بادلوں میں، پھر انہیں ہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہنکا کر اپنے حکم سے اپنے ملائکہ کے ذریعے مردہ اور خشک زمینوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب وہاں یہ بارش ہوتی ہے تو پھر وہ زمینیں لہلہا اٹھتی ہیں، اسی طرح ہم مردہ اس کو زمینوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور اگر غور کریں قرآن آیات پر تو اسی طرح بے ایمان جو مردہ بنجر دل ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان قرآن آیات کے ذریعے زندگی بخشتے ہیں۔ لیکن کسے؟ بارش کا تو کھانے پینے سے تعلق ہے نا، لیکن قرآن آیات کا تعلق روح کی غذا کے ساتھ ہے، اس لیے اس پر تدبر ہی نہیں کرتے۔ اور واقعی قرآن کو تدبر پڑا جائے تو جتنے بلینڈر کا امت عام اور خاص اعتبار سے شکار ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی نہ ہو۔ لیکن اب یہاں تفصیل کا وقت نہیں، رات کے درس میں جو لوگ آئیں تو کچھ پوائنٹ میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد دوسری جگہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ جو بارش ہیں، ان بارشوں کے ذریعے ہم تمہیں رزق عطا کرتے ہیں زمینوں سے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ رہی ہے کہ بارش جب ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ میں اتار دیتے تھے، سر ننگا کرتے کہ ڈائریکٹ بارش کے قطرے سر پر پڑے، اپنی قمیض کو اوپر کر کے پیٹھ سے کے اوپر سے لباس کو سرکا لیتے کہ جسم پر قطرے پڑے، اور کہتے جی کہ یہ رب کے پاس سے ابھی ابھی آئے ہیں، تو ان میں شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواطن الاجابہ، قبولیت دعا کے جو اوقات بتائے ہیں ان میں سے نزول مطر ہے، بارش جب ہو رہی ہو دعا کریں۔ اب امام صاحب نے ایک چیز کی طرف دھیان دلایا، توجہ دلائی کہ بے شمار لوگ مووی بناتے ہیں بارش ہوتے ہوئے، تصویریں لیتے ہیں، ویڈیو کال ادھر ادھر کرتے ہیں، اور دیگر مطلب شور شرابہ، رقص، یعنی کھیل کود، ساری چیزیں، لیکن جو اصل چیز ہے کہ ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف اللہ سے دعا کیا جائے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کو لوگ فراموش ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی لاپرواہی، کمی ہے، اور دین سے بیزاری کی، ایک قسم کی بیزار تو نہیں کوئی، یعنی دین سے جہالت اور بے خبری کی یہ دلیل ہے۔ تو بارش میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، جب نہ ہو تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، جب زمینیں بنجر ہونے لگیں اور انسان و حیوانات حتیٰ کہ دواب، کیڑے مکوڑے سب چیزیں مرنے لگیں، اور پھر ہر طرح سے رزق میں کمی ہونے لگے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے شکر کرنا چاہیے۔ ایک اور پوائنٹ کی بات اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، وہ یہ کہ بارش 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل سے دیکھتے تھے تو کان یفزع اور استغفار کرتے اور نماز پڑھتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، لوگ تو خوش ہوتے ہیں، کہا کتنی قومیں ہم سے پہلے قحط کی ماری ہوئی تھیں، اور جب بادل نظر آئے گٹا ٹوپ تو وہ خوش ہوئیں، لیکن انہی بادلوں میں قوم نوح کے لیے طوفان اور دیگر قوم عاد وغیرہ کے لیے آگ، تو وہی بادل عذاب کے بنے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام یہ کرتے ہیں، اگر خطبے میں اس کا نہیں آیا لیکن ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں، تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، ابھی بارش نظر نہیں آتی، کیا اللہم صیبا نافعا غیر ضار، اے اللہ موسلادھار بارش ہو جو یعنی زمین کے اندر جذب ہو اور طوفانی نہ ہو، اور کیا ہو، نفع بخش ہو، نقصان دہ نہ ہو، ورنہ کتنی گاڑیاں اگلے دنوں میں بہ نہیں گئی، کتنے لوگ بارش میں بہ نہیں گئے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بارش کے اعتبار سے سب سے پہلے جو عمل تھا کہ اللہ سے رحمت کی بارش مانگے، اللہم صیبا نافعا غیر ضار۔ اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارش ہو اور نقصان دہ ہو جائے، بہت زیادہ ہونے لگے۔ یہ مسجد نبوی کے 2 جمعے کے قریب کے واقعات ہیں عہد نبوی کے، تو صحیح بخاری میں پورا یہ قصہ موجود ہے، پھر کبھی انشاءاللہ سنیں، اگر خطبے میں آئے تو ہم بتائیں گے۔ تو پھر اگر بارش زہرے ہو جاتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہم حوالینا ولا علینا علی الاطام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، اے اللہ اس سے ہمارے اوپر سے کھینچ دیں۔ اس لیے ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے تھے، اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے مسجد نبوی پر کوئی چھت نہیں تھی، اس ایریے میں چھت نہیں تھی جہاں کم از کم ابن عباس سن رہے تھے، نہیں بلکہ شاید پوری پر نہیں تھی، کیونکہ آتا ہے کہ داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی بارش کے قطرات گرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ پورے جب یہ دعا کی تو پورے مدینے میں بادل خیمے کی طرح چھائے تھے، کہا مجھے ابھی بھی یاد ہے، دیکھتے دیکھتے جیسے خیمے کی طرح کھینچتے جائیں، پورے
مدینے سے بادل چھٹ گئے اور صلا جو پہاڑی ہے اس کے اس طرف جا کر جمع ہو گئے اور مدینہ خالی ہو گیا. تو دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے اوپر سے اس بارش کو کھینچ لیں, ہمیں جتنی ضرورت تھی بہت ہو گئی, ہمارے ارد گرد بارش کو برسا, بڑی بڑی پہاڑی چوٹیوں پر جہاں پانی جمع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے نہروں کی شکل میں, اور پھر اس طریقے سے جہاں چھوٹے چھوٹے بارش یہ ہوتے ہیں نا پہاڑی چھوٹے چھوٹے ٹیلے ان پر, اور جہاں بہت سارے جنگلات درخت ہیں درختوں کی جڑوں پر, اور وادیوں میں جہاں پانی حوضوں کی شکل میں جمع ہو کر رہے ہیں, اور اللہ کی مخلوق درند پرند یہ ساری چیزیں مویشی وغیرہ اس پانی سے استفادہ کر سکیں. ابھی دیکھیں جہاں جن کھیتوں سے ظالموں نے پانی کے بالکل یعنی پانی کے ٹینکر وغیرہ توڑ دیے, وہاں بچے کل پرسوں کثرت سے بارش ہوئی تو بار بار چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے تھے کہ اللہ کو ہماری حالت کا علم ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر سے اتنا پانی نازل کیا جیسے پائپ کھولا ہوا ہو, تو وہ غذائی میں بچے پانی بھر رہے تھے. خیر اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسان کرے. اس کے بعد ہم اصل موضوع, اصل میں یہیں کہہ کر رکنا چاہتا تھا لیکن جو ہے اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کیسے رہتی ہیں, نعمتیں کیسی رہتی ہیں, زحمت سے بچتی ہیں. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے, اور شکر کا سورہ زمر کی آیت نمبر 66 شکر کا اس سے پورے قرآن میں بھی بہت سی آیتیں ہیں, لیکن حقیقتاً یعنی شکر کی اساس کیا ہے کہ ہر طرح کا شکر قبول ہو اور وہ اپنا رزلٹ دے. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 66 اس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ واللہ عالم. لیکن جو ظاہری آیت سے معلوم ہوتا ہے, خطبے میں آپ نے یہ سنی بلا حوالے کے, تو یہاں آپ لوگوں کی چونکہ پورا 0 پوائنٹ یہی ہے, اسی پر گردش کرتا ہے خطبہ, تو اس لیے میں نے سمجھا کہ آپ کے سامنے حوالے کے ساتھ اس کو صورت اور آیت کے ساتھ ذکر کیا جائے. بَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے سے پہلے کیا کیا جی, صرف اور صرف اس مقصد کو یاد رکھیں جس کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ توحید بَلِلَّهِ فَاعْبُدْ, صرف اللہ کی عبادت کریں یعنی مواحد بن کر رہیں. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ, اور شکر گزار بنیں. تو اس سے یہ آیت واضح اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سب سے شکر کا آغاز جو ہوتا ہے, شکر شروع ہوتا ہے اللہ کی توحید سے, اور توحید کا عملی مظاہرہ ایز اے پریکٹس موبائل بلا نماز کے نہیں ہوتا. جس قدر آپ نماز میں پختہ ہیں, خشوع میں, خضوع میں, اول وقت میں حاضر ہوتے ہیں, تو اسی قدر آپ اللہ کے شکر گزار ہیں. پھر اس اعتبار سے بتدریج جتنے فرائض ہیں, فرائض کی پابندی, محرمات سے بچنا, یہاں سے شکر کا آغاز ہوتا ہے. یہ سارے کام آدمی کرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, تو یہ فرض اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے, کیونکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. اسی اللہ تعالیٰ نے کہا بللہ فاعبد. شکر شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ مواحد بنیں, صرف اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی بات میں کسی کو شریک نہ کریں. اور یہ بار ہمیں تاکید کرتا ہوں کہ بے نمازی مواحد نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز چھوڑ کر مشرک نہ بنو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نمازوں کا پابند ہو. پھر جو اللہ تعالیٰ نے ایک مومنانہ زندگی کے آداب مقرر کیے ہیں ان کو بجا لائے, تو پھر کیا اسی قدر اللہ کا شکر ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگے ایک اور دوسری صورت میں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ, یاد کریں کہ آپ کا رب یہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہے, لکھ چکا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اضافہ کریں گے, اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا دردناک عذاب ہے. وہ نعمتیں چھین دوں گا, جیسے قوم نوح سے چھینی گئی, قوم عاد سے ہود وہی چھینی گئی, قوم صالح سے چھینی گئی, قوم شعیب سے چھینی گئی, اور موجودہ دور میں مسلمانوں سے بہت سی وہ چیزیں طاقت و قوت و حیبت کی اللہ کا وعدہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کہا کہ مومن بن کے شکر کرو تو تمہیں ہم اوپر رکھیں گے. بے ایمان بن کے شکر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو لا کر مسلط کر دیا, جو نظام فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ کا نظام کائنات ہے. تو لہذا کثرت سے اللہ رب العالمین کا شکر کیا جائے, اللہ کی فرمانبرداری کر کے, معاصی سے, اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے, پھر اللہ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کر کے. اور آخر میں خطبے کے آخری حصے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ غزہ کے مقبول, صرف غزہ نہیں پورے فلسطین اور دنیا میں جہاں بھی ہیں, خصوصاً غزہ کے مقبول مظلوم بے بس مسلمان جو اپنی کی بے رخی کا زیادہ شکار اور دوسروں کے ظلم کا تو شکار تھے ہی, اس نتیجے میں جس بے بسی کا شکار ہیں, جن کا اللہ کے سوا کوئی نہیں, لا الہ الا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, تو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. کثرت سے یہ جملہ سورۃ توبہ کا جو آخری ہے, آخری آیت, اس کا ورد کر کے اس انداز سے کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ لوگوں کو جو دین کی دعوت دے رہے ہیں, ہم نے بتایا کہ یہ نبی کیا ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. جتنے لوگوں کی طرف بھیجے گئے ان کے لیے کیا ہے, ان کی ہدایت کے حریص ہیں, مومنوں کے لیے مہربان ہے. اس کے باوجود کوئی ایمان نہ لائے تو پھر کہیں قل حسبی اللہ, پھر مت دعا کریں کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے, لا الہ الا ہوا, اس کے علاوہ کوئی ورزش بھی مستحق کی عبادت نہیں, وہ رب العرش العظیم. جب آدمی یہ بڑے وہ رب العرش العظیم, تو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے, رب کیا ہے, خالق, مالک, مدبر, حاجت روا, مشکل کشا. جب عرش عظیم جو مخلوقات میں سب سے بڑی ہے, پوری کائنات آسمانوں کے اوپر حاوی ہے, محیط ہے, اس کا جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑی مخلوق ہے, سب سے بڑی کوئی مخلوق نہیں, اللہ اس کے اوپر خالق ہے. تو آدمی کو یہ پڑھتے ہوئے جب احساس ہو کہ اللہ تو حاجت عرش عظیم کا رب ہے, یعنی کہ اس کا خالق, مالک اور مدبر, متصرف, نظام چلانے والا, حاجت روا, تو تم ہی مظلوموں کی مدد کرتے, تیرے سوا ان کا کوئی نہیں ہے. تو خیر اللہ رب العالمین ان کے مطلب مشکلات کو آسانیوں میں بدلے, اور کمزوری کو قوت میں بدل کر فتح عطا کرے, نصرت عطا کرے, اپنی غیبی مدد کی ملائکہ کے ذریعے نازل کرے, اور انہیں غنی کر دے, جو زخمیوں کو جلد شفا یاب کرے, جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ
پسماندگان کو صبر و احتساب کی توفیق دے اور ان کو شہادت کا اعلیٰ مقام عطا کرے، اور نعم البدل امت مسلم میں عطا کرے جو ان کے نقصانات ہو چکے ہیں، اور کفار کو اللہ رب العالمین اس طریقے سے ناکام کرے پورے دنیا کے لیے، دیگر قوموں کے لیے قصہ پاری نہ ہو عرب عائدہ کے لیے. اللهم احسن عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا يا رب العالمين. صلى الله على النبي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.